آج ہم شب برات منانے کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں وہ موقع عطا فرمایا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لائی حیات تو آئے، لے چلی قضا تو چلے، نہ اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے چلے۔ یہ سامان 100 برس کا ہے لیکن پل کی خبر نہیں۔ سامان 100 برس کا ہے لیکن پل کی خبر نہیں، نہ جانے کب موت آ کر ہمیں دبوچے۔ آج ہم زمین پر چل رہے ہیں، کب ملک الموت آ کر ہمیں سلام کریں اور کہیں کہ چلو ہو گیا وقت تمہارا، تو ہم زمین پر نہیں بلکہ زمین کے نیچے جائیں۔ آج کی کچھ عبادتوں میں، مخصوص عبادتوں میں ایک عبادت یہ بھی قرار پائی ہے کہ ہم اپنے مرحومین کی قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں پر جا کر ان کے لیے اِثارِ ثواب کی غرض سے کچھ پڑھتے ہیں قرآن مجید کی آیتیں، درود شریف، اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی بخشش و مغفرت کرے۔ وہاں سے ہمیں درس لینا ہے۔ کیا درس لینا ہے؟ کہ آج وہ قبروں میں ہیں، ان کے دفتر بند ہو چکے ہیں۔ دفتر کس کے؟ نامہ اعمال، ہر شخص کا نامہ اعمال۔ اس کے سیدھے کندھے پر ایک فرشتہ ہے اور الٹے کندھے پر ایک فرشتہ ہے۔ سیدھے کندھے والا فرشتہ اس کی نیکیاں لکھ رہا ہے، بندہ جو بھی نیکی کرتا ہے وہ لکھ لیا جا رہا ہے، اور بندہ کوئی گناہ کرتا ہے وہ بھی لکھ لیا جا رہا ہے، اس کا دفتر چل رہا ہے۔ آج ہم زندہ ہیں، ہمارا دفتر چل رہا ہے، ہمارا دفتر چالو ہے۔ نیکی کریں گے لکھ لی جائے گی، صدقہ خیرات کریں گے لکھ لیا جائے گا، نماز پڑھیں گے لکھ لیا جائے گا، جو بھی اچھا کام کریں گے لکھ لیا جائے گا، اسی طرح ہمارے گناہ بھی لکھ لیے جائیں گے۔ لیکن جو قبروں میں لیٹے ہیں ان کے اعمال نامے بند ہو چکے ہیں۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی نیکیوں کو نہیں بڑھا سکتے، وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے گناہوں کو گھٹا نہیں سکتے، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ سکتے۔ معافی مانگنے کا، توبہ کرنے کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ جب تک ہم زندہ ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، ایک اللہ والے ہیں بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، ان کے پاس ایک شخص آیا، گناہ گار تھا، کہنے لگا کہ حضور آپ تو بڑے اللہ والے ہیں، بہت سارے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، فیض حاصل کر کے چلے جاتے ہیں، ذرا مجھے یہ تو بتائیں کہ میں گناہ گار ہوں، کیا میں توبہ کر سکتا ہوں؟ میری توبہ قبول ہوگی؟ تو آپ نے اپنا چہرہ ان کی طرف سے موڑ لیا۔ وہ شخص ڈر گیا، گھبرا گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کے دل میں خیال پیدا ہو گیا کہ اب میری توبہ نہیں ہو سکتی، کہ مجھے معاف نہیں کیا جا سکتا، اگر مجھے معاف نہیں کیا جا سکتا تو میرا کیا ہوگا؟ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ ادھر سے آتا ہے بایزید بستامی، دیکھتے ہیں اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، مسکراتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، جنت کے 8 دروازے کبھی کھلتے ہیں کبھی بند ہوتے ہیں، لیکن توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، کھلا رہے۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے اور کھلا رہے، وہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اے بندے تو آ اور توبہ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، ہمارے گناہ کسی کو پتہ نہیں چلتے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے گناہ کیا، گناہ کو پچا لیا، میرا گناہ پچ گیا۔ پچا نہیں ہے تمہارا گناہ، اللہ کو سب معلوم ہے۔ تمہاری ذرہ برابر نیکی بھی لکھ دی گئی ہے، ذرہ بر گناہ بھی لکھ دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر و مختار ہے۔ سورہ یاسین کا پیغام میں نے آپ کو سنایا، اس میں ہم نے نہیں سنا کہ تمہارے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، منہ ہمارے بند کر دیے جائیں گے، ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، ہمارے پیر گواہی دیں گے، ہمارا سر گواہی دے گا، ہمارا منہ گواہی دے گا کہ ہم نے جو کیا۔ اور جس زمین پر کھڑے ہو کر ہم نے گناہ کیا وہ زمین بھی گواہی دے گی۔ تو یہ مت سمجھو کہ اللہ کو کچھ معلوم نہیں، اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن اللہ تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں۔ کیوں ڈالے ہوئے ہیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام رحمان ہے۔ حضور کو ہم رحیم کہہ کر پکارتے ہیں، رحیم آقا، کریم آقا، حضور کو پکارتے ہیں۔ حضور سب سے بڑھ کر امتیوں میں، تمام نبیوں میں، رسولوں میں سب سے بڑھ کر جس کا مرتبہ ہے وہ حضور کو ہم رحیم کہہ کر پکارتے ہیں، لیکن اپنے رب کو رحیم نہیں بلکہ رحیم سے بھی بڑھ کر رحمان کہہ کر پکارتے ہیں۔ کیوں رحمان کہہ کر پکارتے ہیں؟ وہ صرف محبت کرنے والا نہیں۔ ایک ماں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرے،
اس کے گناہوں کو اپنے آنچل میں چھپا لے گی، لیکن اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحمان کیوں کہا جاتا ہے معلوم ہے؟ سن لے آج کی رات، سن لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحمان یہ اس کے ذاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، یہ کسی اور میں لقب نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحم کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا ہے کہ وہ اپنا بندہ جب اس کے پاس آتا ہے، اپنے گناہوں سے نادم ہو کر اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا خوش ہو جاتا ہے، ایسا خوش ہو جاتا ہے جیسے کسی ماں کا بچھڑا ہوا، سالوں سے بچھڑا ہوا بیٹا جب آ جاتا ہے تو ماں کتنی خوش ہوتی ہے۔ حدیثوں میں ایک روایت بیان کی گئی ہے، یہ ایک شخص سفر پر نکلا ہوا ہے، اس کے ساتھ اس کا اونٹ ہے، اونٹ پر سارا ساز و سامان لدا ہوا ہے، اور ریگستان کا سفر ہے، وہ سارے سامان کو لے کر سفر کر رہا ہے۔ جب اسے سستانے کے لیے درخت کے نیچے سو جاتا ہے، سونے کے بعد اس کی سواری گم ہو جاتی ہے، اونٹ گم ہو جاتا ہے۔ جب اٹھ کر دیکھتا ہے تو اونٹ غائب ہے، اونٹ پر سارا کچھ سامان ہے۔ اب اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا، ریگستان کا سفر اور بغیر ساز و سامان کے پورا نہیں ہو سکتا۔ اپنا ساز و سامان کا چلا جانا، سواری کا چلا جانا یعنی موت کو دعوت دے۔ اب وہ ڈھونڈنے لگتا ہے، ڈھونڈتا ہے بے تحاشا، لیکن نہیں ملتا۔ غمگین پریشان ہو کر اسی جگہ پر آتا ہے، اب کہتا ہے کہ اب تو میرا بچنا مشکل ہے، ناممکن ہے، میں اسی جگہ لیٹ جاتا ہوں جہاں سے میری سواری گئی تھی، اور یہیں پر میں مر جاتا ہوں، اور آ کر مرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے۔ لیکن جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے سامنے کھڑی ہے، اسے کتنی خوشی ہوئی ہوگی، ڈھونڈ ڈھونڈ کر نہیں ملی، خود بخود مل گئی تو کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی بندہ آ کر توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جسے اپنا اونٹ مل گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں آئے، توبہ کرے، استغفار کرے، اور جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان اس لیے ہے کہ اللہ صرف ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو صرف معاف نہیں کرتا بلکہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحمانی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحمانیت ہے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے تو توبہ کے متعلق بیان کیا کرتے تھے کہ بندو توبہ کرو، بندو توبہ کرو، اللہ سے تم نے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے، آؤ اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے معافی مانگ لو، آج وقت ہے اپنے رب کو منا لو۔ اگر مر جاؤ گے تو تمہارے پاس وہ وقت نہیں ہوگا، وہ مہلت نہیں ہوگا اپنے رب کو منانے کی۔ اور جو بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ایسی نعمت عطا فرماتا ہے کہ جس شخص نے سچی توبہ کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ کمال عطا فرماتا ہے کہ جس چیز کو ہاتھ لگائے وہ سونا ہو جاتی، جس چیز کو ہاتھ لگائے وہ سونا ہو جاتی۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ بہت بڑے رہزن تھے، توبہ کرنے سے پہلے بہت بڑے رہزن ڈاکو تھے، اور آپ کی دہشت اتنی دہشت تھی کہ کوئی بھی قافلہ آپ کے شہر کے باہر سے جب جاتا تھا اور وہاں پر پڑاؤ ڈالا جاتا تھا تو وہاں کے بچے جب کھیلوں میں بچے روتے تھے تو مائیں کہتی تھی کہ اے بچوں سو جاؤ، یہ بایزید بستامی کا علاقہ ہے، تمہاری آواز سن کر وہ نہ آ جائے۔ اور جب اللہ نے ان کے دل میں توبہ کا ارادہ ڈال دیا، انہوں نے توبہ کر لی، اللہ کے حضور بارگاہ میں جا کر رو رو کر توبہ کر لی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، تو ویران کھنڈروں میں جا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ایک کھنڈر میں آپ عبادت کر رہے ہیں، وہاں آ کر قافلہ رکا ہوا ہے اور رکے ہوئے قافلے میں بچے رو رہے ہیں اور ماں کہہ رہی ہے کہ بچوں سو جاؤ، خاموشی سے سو جاؤ، یہ علاقہ بایزید بستامی کا ہے، تمہاری آواز سن کر وہ نہ آ جائے اور زیادہ تڑپ گئے، مچل گئے کہ میں نے کیا کیا ہے، پچھلے گناہ کیسے ہیں، لوگ ابھی تک میرے گناہوں سے ڈرتے ہیں۔ وہ آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ مت ڈرو، میں ہی وہ بایزید بستامی ہوں، میں نے اب توبہ کر لی ہے، مجھ سے اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ایک یہودی کو جب پتا چلا کہ بایزید بستامی نے سچی توبہ کی ہے تو ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے ایک وقت میرا مال لوٹا تھا، سونا لوٹا تھا، اور آپ نے توبہ کی، مجھے میرا وہ سونا واپس چاہیے۔
वालिद मुस्तामी घर में गए, उनके पास जो था लेकर आए, कहा कि ये लो और मुझे माफ़ कर दो, मैं अल्लाह के हुजूर तौबा कर चुका हूँ, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। तो यहूदी कहता है कि एक शर्त पर माफ़ करो। क्या शर्त है? कि मेरे घर के बाहर एक मिट्टी का बड़ा ढेला पड़ा हुआ है, उस ढेले को, एक कपड़ा ले जाओ, वो सारे ढेले को उठाकर इस कपड़े में डालना और वो ढेला लेकर मेरे पास है। बायजीद मुस्तामी जाते हैं, उस यहूदी के घर के बाहर वो मिट्टी का बड़ा ढेला उठाकर कपड़े में रखते हैं, और जब वापस अंदर आते हैं और उस यहूदी के सामने रखते हैं, तो यहूदी उस कपड़े को खोल कर देखता है तो मिट्टी का ढेला सोना बन गया था, पूरा के पूरा सोना। बायजीद मुस्तामी कहते हैं कि ये क्या है? तो यहूदी कहता है कि ये बाद में सुन, पहले तेरा हाथ ला, मैं तेरे हाथ पर हाथ देकर इस्लाम ले आता हूँ, मुसलमान बन जाता हूँ, और कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये कलमे की बात आए तो कलमा दोहराया करें, इससे हमारे ईमान ताज़ा होते हैं। पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर वो यहूदी कहता है कि तुम्हारे नबी के जरिए से बात मुझ तक पहुंची है कि तुम्हारे नबी ने फरमाया है, अगर मेरा कोई उम्मती सच्चे दिल से तौबा करेगा तो जिस चीज को हाथ लगाए वो चीज सोना बन जाएगी। बस मुझे यही देखना था, और तुमने सच्ची तौबा की है और तुम्हारे वजह से ये मिट्टी भी सोना बन गई। तो जो सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह उसकी तौबा को कबूल कर लेता है। आज की रात तौबा की रात है। आज सबसे बड़ा पैगाम, सबसे बड़ी नसीहत तौबा की। हम रोजाना वजू करते हैं, वजू करें तो क्या होता है? हमारा चेहरा साफ होता है, हमारे हाथ साफ होते हैं, हमारे पैर साफ होते हैं। आज अल्लाह ने तुम्हें वो मौका अता फरमाया है कि सजदा रेज हो जाओ अल्लाह की बारगाह में और रो रो कर अपने आंखों के आंसुओं से अपने मुसल्ले को तर कर दो। आज अल्लाह ने तुम्हें अपने रूह का वजू करने का मौका अता फरमाया, अपने बातिन को वजू करने का मौका अता फरमाया। रो रो कर अपने आंखों से आंसू बहाओ, अपने दिल को पाक करो, अपनी रूह को पाक करो, अपने बातिन को पाक करो। जो रोकर तौबा करेगा अल्लाह उसकी तौबा को कबूल करता है। तो आज की रात तौबा की मकबूलियत की रात है। आज की रात तौबा करें। आज की रात अपने मरहूमीन के हक में इसाले सवाब करने की रात है। उनके हक में इसाले सवाब करें, उनके लिए दुआएं करें। और कुरान मजीद का सबसे बेहतरीन पैगाम जो हर वक्त मैं देता हूँ, आज भी आपको देना चाहूँगा, वो ये है कि कुरान मजीद का दिल जिसे कहा जाता है सूरह यासीन, उसमें हमें क्या पैगाम दिया? यही पैगाम दिया कि हमें मरना है, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है और अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, और वहाँ हमारी नेकियों की जजा यानी हमें इनाम दिया जाएगा और हमारे गुनाहों की सज़ा हमें दी जाएगी। और वो जिंदगी हमेशा हमेशा की जिंदगी, ये जिंदगी हमेशा की नहीं है। ये जिंदगी जो हमें मिली है, किसी को 70 साल मिलेंगे, किसी को 80 साल मिलेंगे। पहले लोगों को 90 साल, कोई 100 साल तक जाता था, लेकिन आज वो भी नहीं है। 70, 80 साल भी वो भी ऐसे होते हैं कि 70 के बाद पैर जवाब दे जाते हैं, आंखें जवाब दे जाती हैं, दांतें चले जाती हैं, सुनाई कम देता है, तकलीफ के साथ, दर्द के साथ जिंदगी गुजारते हैं। और इसी जिंदगी को हमने क्या समझा है कि यही असल जिंदगी है। मेराज की रात जब मैं बयान कर रहा था तो मेराज के एक मुशाहिदात में आपको बयान किया गया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जा रहे थे, एक खूबसूरत हसीन औरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज दे रही। हुजूर ने उसकी तरफ तवज्जो भी न की, ध्यान भी न दिया, आगे बढ़े। तो जिब्रील अमीन ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपने बहुत अच्छा किया, इस औरत की तरफ ध्यान न दिया, वरना तुम्हारी सारी उम्मत जो है इसी के मोहब्बत में लग जाती है। ये औरत दुनिया है, ये औरत दुनिया है। दुनिया हमें बड़ी हसीन लगती है, बड़ी खूबसूरत लगती है, बड़ी जवान लगती है, और इसकी रंगीने में खोना हमारे दिल को अच्छा लगता है। लेकिन बताया गया कि ये दुनिया खूबसूरत, हसीन, नौजवान नहीं है, बल्कि हुजूर जब थोड़ा आगे बढ़े तो एक जर्जर बुढ़िया, बदसूरत बुढ़िया, बूढ़ी औरत, जिसे देखकर दिल को प्यास आ जाए, नफरत पैदा हो, ऐसी बुढ़िया आवाज दे रही थी। हुजूर ने उसकी तरफ भी ध्यान न दिया, आगे बढ़े। तो हुजूर ने जिब्रील अमीन ने फरमाया कि हुजूर आपने अच्छा किया, ये भी दुनिया थी, ये दुनिया की असल हकीकत है, ये दुनिया है।
دنیا بھیس بدل کر ہمارے سامنے آتی ہے اور ہمیں خوشیاں دکھاتی ہے اور ہم اس کی خوشیوں میں الجھ جاتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ تو کیا ہے یہ جو زندگی ہے یہ اصل زندگی نہیں، یہ ہمارا چوتھا مرحلہ ہے، چوتھا اسٹیشن ہے۔ یہ جو ہمارا زندہ ہے یہ چوتھا اسٹیشن ہے، چوتھا مرحلہ ہے۔ اس کے پہلے 3 اسٹیشن ہم پار کر کے آئے ہیں، 3 مرحلے ہم گزار کے آئے ہیں، اور پھر یہاں سے آگے 3 مرحلے ہمیں جانے، 3 اسٹیشن اور ہیں ہمارے یہاں۔ وہ کیا ہے؟ کوئی بھی عقل والا آدمی یہ جانتا ہے کہ ہم جب دنیا میں پیدا ہوئے تو پیدا ہونے سے پہلے 9 مہینے 9 دن ہم ماں کی پیٹ میں تھے۔ یہ زندگی کا پہلا مرحلہ، اس سے پہلے والا مرحلہ ہر کوئی جانتا ہے اور مانتا ہے کہ تھے کہ نہیں ہم ماں کی پیٹ میں تھے نا۔ تو وہاں سے جب آ رہے تھے باہر تو ہم رو رو کر آ رہے تھے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس دنیا سے پیار ہو گیا تھا۔ ماں کے پیٹ میں جو ہماری دنیا تھی وہ ہمیں اچھی لگنے لگی تھی، وہاں ہم اپنے آپ کو سرکشت محسوس کر رہے تھے، اور وہاں سے باہر آنا ہمارے دل کو گوارا نہ تھا۔ لیکن جیسے ہی ہم وہاں سے باہر آئے اور اس دنیا میں آئے تو دیکھا کہ وہ جس دنیا کو ہم اچھا سمجھ رہے تھے وہ تو ایک چھوٹا سا قید خانہ تھا۔ اب جب ہم یہاں آئے ہیں تو کتنی بڑی حسین دنیا ہے، بہت بڑا اونچا آسمان ہے، لمبی زمین ہے، ہرے بھرے کھیت کھلیان ہے، کھانے کے لیے طرح طرح کے پھل ہیں، میوے ہیں، پانی ہے، اور اب اس دنیا میں ہم کھو گئے۔ تو جان لو کہ یہ دنیا بھی اسی طرح ایک قید خانہ ہے، جس طرح ماں کا پیٹ ہمارے لیے قید خانہ تھا اور ہم اسے اچھا سمجھ رہے تھے، لیکن جب اس سے اچھی بہتر جگہ میں آئے تو پھر ہمیں وہ قید خانہ لگنے لگا۔ تو آخرت کی زندگی جو ہے، جنت اگر ہمیں ملے گی تو جنت کے سامنے یہ دنیا قید خانہ ہے، قید خانے کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس سے پہلے ایک اسٹیشن کیا تھا؟ ماں کی پیٹ، اور جسے اللہ نے اور زیادہ عقل دی وہ جانتا ہے کہ ہم ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے کئی عرصہ باپ کی پشت میں گزار چکے ہیں، اور باپ کی پشت میں آنے سے پہلے ایک عرصہ ہم عالم ارواح میں گزار چکے ہیں۔ ہماری زندگی کی ابتدا وہاں ہوئی تھی، عالم ارواح میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسانوں کی روح کو پیدا فرمایا اور سب کو عالم ارواح میں رکھا، اور تماموں کو جمع کر کے سب کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی انوار تجلیات ظاہر فرمائی، اور ہم سب سے وعدہ فرمایا تھا، الست بربکم، الست بربکم، ہم سے پوچھا گیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت ہم سب نے ایک زبان میں کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب۔ وہ وعدہ ہم وہاں پر کر آئے ہیں اور یہاں آ کر اس وعدے کو بھول بیٹھے، اور جس نے اس وعدے کو بھول بیٹھا اس نے اپنے آپ کے لیے نقصان کا سبب بنا دیا۔ ہمیں اس وعدے کو یاد رکھنا ہے۔ ہم وہاں وعدہ کر کے آئے ہیں، اب چوتھے مرحلے میں آئے ہیں، اس چوتھے مرحلے میں اس وعدے کو نبھانا ہے۔ تو ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کی بندگی کرنی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے، اس نے جو باتیں بتائی ان باتوں پر چلنا ہے، اور جن باتوں سے منع کیا ان باتوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر اس زندگی کے بعد جو مرحلے شروع ہوں گے اس کا پہلا مرحلہ ہے ہمارا 5واں اسٹیشن ہے قبر کی زندگی۔ قبر کی زندگی یہ 5واں اسٹیشن ہے، اور یہ تو 70 سال 80 سال ہے۔ قبر کی زندگی بہت لمبی ہے، کب تک ہے؟ قیامت آنے تک۔ قیامت آپ قبرستان میں جاؤ گے پھول چڑھانے کے لیے، وہاں پر جا کر دیکھو کچھ قبرستان کی قبروں پر پرچیاں لگی ہوئی ہیں، پاٹیاں لگی ہوئی ہیں، ان پر ان کے مرنے کا سن بھی لکھا ہوا ہے، کوئی 1970 کا ہے، کوئی 1920 کا ہے، کوئی 1890 کا ہے۔ تو اندازہ لگائے 1890 سے لے کر آپ تک کتنے سال ہوئے؟ اتنا عرصہ وہاں گزار چکا ہے، اور کب تک گزارنے والا ہے؟ قیامت آنے تک۔ ہمیں بھی جب دفنایا جائے گا، قبر تو ہماری رہے گی، ہماری قبر پر وہ پارٹی ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیں قیامت تک وہاں پر وقت گزارنا ہے۔ کتنا بڑا عرصہ ہے، کتنا بڑا وقت ہے۔ اگر وہ زندگی ہم نے بہتر بنا لی تو اصل کامیابی ہے۔ اگر ہم نیکی کے ساتھ، اللہ کی عبادت گزاری کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے میں اپنی زندگی گزاریں گے تو ہمیں جب قبر میں دفنایا جائے گا تو ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، اور جس کے لیے قبر اس کی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی تو قیامت تک اسے جو ہے قبر کی باغوں میں ٹہلنا ہے، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا ہے۔ اور مان لو
کہ ہماری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے گزری، گناہوں میں گزری، عبادتوں کو ترک کرتے ہوئے گزری، اور جب پھر ہم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مر گئے، ہمارے گھر والے ہمیں دفنا کر واپس لوٹ گئے، تو پھر ہماری وہ قبر کی زندگی کیا ہوگی؟ منکر نکیر قبر کو پھاڑتے ہوئے آئیں گے، ڈراؤنی شکل ہوگی، ان کے دانت زمین تک لٹک رہے ہوں گے، انہیں دیکھ کر ہم کانپ جائیں گے، اور منکر نکیر ہم سے سوال کریں گے کہ تیرا دین کیا ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ جو کبھی نماز نہیں پڑھتا، جسے قرآن کا پتہ نہیں، جسے شریعت کا پتہ نہیں، جسے حضور کی سنتوں کا پتہ نہیں، جس نے کبھی درود شریف نہیں پڑھا، جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، وہ کیا جواب دے گا؟ وہ کیا جواب دے گا؟ کہے گا کچھ معلوم نہیں۔ اور جس نے نمازیں پڑھی ہے، دین پر اپنی زندگی گزاری ہے، وہ فوراً کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر منکر نکیر سوال کریں گے کہ تیرا رب کون ہے؟ اگر ہم نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی تو ہمیں وہاں پر کیا جواب آئے گا؟ ہم کیا کہیں گے کہ ہمارا رب کون ہے؟ اگر اس وقت ہمیں وہ جواب آئے کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ ہم کہہ سکیں، تو ہمیں دنیا میں نمازیں پڑھنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ کر اپنی زمین کو، اپنے ماتھے کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز کر کے اقرار کرنا ہے بار بار کہ ہاں اے اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تو جو کہے گا ہم وہ کریں گے، تو کہے گا اس بات کو کر تو میں کروں گا، تو کہے گا اس بات کو نہیں کرنا تو میں اس بات کو نہیں کروں گا۔ حرام اور حلال، حلال رزق کماؤ، حلال جو باتیں دی ہیں اس پر عمل کرو، اور جن باتوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو اس وقت تمہیں وہ جواب آئے گا اور تم کہو گے کہ ہاں اللہ ہمارا رب ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوی دکھائی جائے گی، اور تیسرا سوال پوچھا جائے گا کہ بتا ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ اور جس نے کبھی درود پاک پڑھا نہ ہو، جس نے کبھی حضور کی سنتوں پر عمل نہ کیا ہو، اسے کیا پتا چلے گا کہ یہ کون ہے؟ وہ کیا جواب دے گا وہاں پر؟ جو درود شریف پڑھتا رہا، حضور سے محبت کرتا رہا، حضور کے گھر والوں سے محبت کرتا رہا، تو وہ فوراً کہے گا کہ یہ ہمارے رسول ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے لیے نجات کا سامان بنے گا، اس کی قبر جنت کی باغوں میں سے باغ بنے گی، لیکن جو جواب نہ دے سکے گا اس کے لیے وہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنے گا، اور قیامت آنے تک اسے وہ عذاب، دردناک قبر کا عذاب سہنا پڑے گا۔ اب میں آپ کو یہاں پر ڈرا بھی رہا ہوں اور خوشخبری بھی سنا رہا ہوں، 2 باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو اللہ کے رسول نے کی ہے، ہر نبی نے کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں سے کہا کہ ہم نے جو پیغام تم تک پہنچایا ہے تم بھی دوسروں تک پہنچاؤ، وہی پیغام میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کے رسول کا پیغام ہے، قرآن کا پیغام ہے کہ اے لوگوں ڈر جاؤ، ہماری آخری منزل آخرت کی منزل ہے۔ اب قبر کے بعد جو مرحلہ آنے والا ہے، 6واں اسٹیشن کیا ہے؟ میدان محشر کا اسٹیشن۔ جب میدان محشر قائم ہوگا، برپا ہوگا، ہر ایک کو اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا اور اللہ کے بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ اس وقت کا منظر بھی اتنا ہولناک ہے کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، سخت گرمی ہوگی، زمین تانبے کی بنا دی گئی ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ جو نیک ہوں گے، اللہ کے پرہیزگار ہوں گے، ان کے لیے عرش کا سایہ ہوگا۔ وہاں پر ایسی پیاس لگے گی کہ زبانیں باہر آ رہی ہوں گی، انسان پانی چاہتا ہوگا۔ جو نیک ہوگا، فرما بردار ہوگا، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حوض کوثر سے کوثر کا جام پلائیں گے۔ اور کوثر کیا ہے؟ آب کوثر کیا ہے کہ آب کوثر دودھ سے بھی زیادہ سفید، شہد سے بھی زیادہ میٹھا، برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا، اور اس کی سب سے بڑی خاصیت کیا ہے کہ اگر ہم اس سے ایک گھونٹ بھی لیں گے تو ہماری پیاس بجھ جائے گی، ایسی پیاس بجھے گی کہ کبھی پیاس نہ لگے، کبھی پیاس نہ لگے۔ دیکھو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں بھی پیاس لگتی ہے اور کبھی ہم پانی پیتے ہیں، کبھی کبھار ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہوگا کہ پیاس بجھانے کے لیے پانی پی رہے ہیں، پانی پی پی کر پیٹ پھول گیا ہے لیکن پیاس نہیں بجھتی، ہوگا ہر ایک کے ساتھ ایسا ہو۔ لیکن آب کوثر وہ اللہ کی نعمت ہے کہ ایک گھونٹ پی لو گے تمہاری پیاس ایسے مٹ جائے گی کہ کبھی تم پیاسے نہ ہو۔ یہ نیک لوگوں کے لیے اور گناہ گاروں کے لیے
اس کی زبانیں باہر آ رہی ہوں گی، زبان سوکھ کر کانٹا ہو جائے گی۔ اس میدان محشر کی ہولناکیوں سے بچنا ہے تو ہمیں اس دنیا میں نیکی کرنی ہے، اور ہمارا آخری اسٹیشن جنت یا دوزخ، جسے آخرت کہا جاتا ہے۔ جنت اور دوزخ اسے آخرت کہتے ہیں۔ اگر ہم نیکی کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو جنت ہمارا ٹھکانہ ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اگر گناہوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم دوزخ ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور جنت میں جو جائے گا اس کے لیے بتایا گیا کہ وہ جو چاہے گا اسے ملے گا۔ کھانے کے لیے جس چیز کی تمنا کرے گا وہ چیز اس کے سامنے حاصل ہوگی، پینے کے لیے جو چاہے گا وہ ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا اور تمنا کر رہا ہوگا کہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کی یہ زندگی۔ مثال کے طور پر جیسے ہم دنیا میں اگر کوئی شخص خوشحال ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، مال و دولت اس کے پاس ہے، اچھا گھر ہے، اچھی بیوی ہے، اچھی گاڑی ہے، اور وہ اپنی تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، تو اس وقت اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ نے مجھے کتنی بڑی نعمت دی ہے، اچھا گھر دیا ہے، اچھی گاڑی دی ہے، اچھی بیوی ہے، اچھے بچے ہیں، اور سماج میں میری عزت ہے، لوگ میری عزت کرتے ہیں، میری کسی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہمیشہ ایسا رکھے، ایک تمنا پیدا ہو۔ لیکن یاد رکھو جیسے بھی ہو یہ دنیا ختم ہو جانے والی، خوشی سے ملے تو خوشی میں ختم ہوگی، غم ملے تو غم میں ختم ہوگی۔ ہر ایک کو مرنا ہے، امیر کو بھی مرنا ہے، غریب کو بھی مرنا ہے، بادشاہ بھی مرے ہیں، بادشاہ کے سپاہی بھی مرے، ہر ایک کو مرنا ہے۔ لیکن جنت میں سوچو کہ ہمیں ایسی خوشحالی ملے اور وہاں پر ہم یہ خواہش اظہار کریں کہ اللہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ ہی ملے، تو وہاں پر ممکن، وہاں تمہیں ہمیشہ کی راحت اور خوشی مل سکتی ہے۔ اور دنیا کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو ایسی پریشانی ہے کہ اس کے پیر میں درد ہے، نہ اٹھا جاتا ہے نہ بیٹھا جاتا ہے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ٹھیک سے، زبان سے بولا نہیں جاتا، گھر میں کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہے، بیوی بچے الگ پریشانی میں مبتلا ہے، طرح طرح کی پریشانیوں نے آ کر گھیرا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اسے نجات پائے، وہ کیا تمنا کرتا ہے کہ کہیں سے مجھے موت آ جائے اور ان تمام جھنجھٹوں سے چھٹکارا ملے۔ کرتا ہے کہ نہیں؟ سب توڑتا ہے انسان، کیا تمنا کرتا ہے کہ موت آ جائے اور مجھے اس سے راحت ملے۔ سمجھ لو کہ خدا نہ خواستہ ہم گناہوں سے زندگی گزار کر جہنم میں چلے گئے، اور اسی طرح جہنم کے عذاب سے، جہنم میں دی جانے والی سزاؤں سے بیزار آ کر ہم یہ تمنا کریں کہ کاش مجھے موت آ جائے اور اسے چھٹکارا ملے، تو یاد رکھو وہاں موت نہیں آئے گی۔ دوزخ میں جاؤ گے تو وہاں بھی موت نہیں آئے گی، جو عذاب جو سزا ملے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جنت اور دوزخ کے بیچ میں ایک جگہ ہے، اس جگہ پر فرشتے ملک الموت کو بھی لے آئے گے۔ ملک الموت موت کا فرشتہ، موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لے کر آئیں گے اور سزائیں دیں گے کہ اے ہمیشہ کی خواہش رکھنے والے جنتیوں ہماری طرف دیکھو، تو تمام جنتی اس طرف دیکھنے لگ جائیں گے۔ پھر سزا دی جائے گی کہ اے عذاب میں مبتلا، اے گناہگاروں، اے مجرموں، موت کی تمنا کرنے والے، موت مانگنے والوں، ہماری طرف دیکھو، ہم موت کو لائے۔ وہ بھی سب خوشی سے دیکھ رہے ہوں گے کہ موت آ جائے اور ہمیں اس سے نجات ملے، اور جنت والے تھوڑا سا خوف سے کہ ہمیں جو ملا ہے وہ ہم سے چھین نہ جائے، وہ آ کر دیکھ رہے ہیں، اور اس موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر اس مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا، اور اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا جائے گا کہ اے جنت میں رہنے والوں، تمہیں خوشخبری ہے کہ اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اب تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ وہ تمام جنتی خوش ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوں گے کہ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ اور جہنمیوں کے لیے بھی سزا دی جائے گی کہ اے موت کی تمنا کرنے والوں، اے موت مانگنے والوں، مجرموں، گناہگاروں، سن لو، آج موت کو بھی ذبح کر دیا گیا ہے، آج کے بعد تمہیں بھی موت نہیں آئے گی۔ جس عذاب میں مبتلا ہو ہمیشہ ہمیشہ اس عذاب میں رہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، کتنا بڑا، کتنی بڑی وعید۔ جو بشارت خوشخبریاں سنا رہا ہوں اس سے خوش ہو جاؤ، اور اپنے آپ کو نیکیوں پر آمادہ کر دو، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت گزاری پر آمادہ کر دو، نماز پڑھنے پر آمادہ کر دو، قرآن سے محبت کرنے پر آمادہ کر دو، حضور کے اہل بیت سے محبت کرنے پر آمادہ کر دو، صحابہ سے محبت کرنے پر آمادہ کر دو، اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے پر آمادہ کر دو۔
اور جو ڈر سنا رہا ہوں میں تمہیں قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کی باتوں کے ذریعے سے، یہ عذاب دوزخ ملا تو اس طرح کا شدید عذاب ہوگا، اس سے ڈر جاؤ، سچے دل سے ڈر جاؤ اور اپنے آپ کو اس عذاب سے بچانے کی فکر کرو، اس عذاب سے بچانے کی فکر کرو۔ سدود حنانہ کا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جب خطبہ دیا کرتے تھے تو ابھی ممبر نہیں بنا تھا، تو ایک کھجور کا سوکھا تنا تھا جو ممبر کی جگہ پر گاڑا گیا تھا، حضور سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے۔ اب اتنی دیر کھڑے ہو کر بیان کرنا ہے تو حضور اسے تھوڑا سا سہارا لینے کے اسے ٹیک لگا کر بیان فرماتے تھے، لیکن جب ممبر بنایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور ممبر سے خطبہ ارشاد فرمانے لگے۔ وہ سدود حنانہ بچوں کی طرح ہچکیاں لے لے کر رونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام آپ کا خطبہ رک گیا کہ کوئی بچوں کی طرح ہچکیاں لے لے کر رو رہا ہے۔ حضور ممبر سے اتر آئے، اس سدود حنانہ کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور اس سے پوچھا کیا ہوا، کیوں روتا ہے؟ وہ کھجور کا سوکھا تنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کے مس ہونے سے اللہ نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت۔ وہ سدود حنانہ کہتا تھا کہ حضور آپ پہلے میری مسند تھے جسے مجھ پر ناز تھا، آپ خطبہ دیتے تھے، مجھ پر ٹیک لگاتے تھے، سہارا دیتے تھے جسے میں اپنے لیے فخر محسوس کرتا تھا، لیکن آج آپ اس ممبر پر جلوہ افروز ہے اور میں اس سعادت سے محروم رہ گیا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سینے سے لگایا، تو جس طرح روتا ہوا بچہ اس کی ماں اسے سینے سے لگاتی ہے تو ہچکیاں لیتے لیتے چپ ہوتا ہے، تو ستون حنانہ بھی ہچکیاں لیتے لیتے چپ ہو گیا۔ تو حضور نے اس سے فرمایا کہ ستون حنانہ اب تو بتا، اگر تو چاہے تو میں تجھے پھر سے زمین میں گاڑ دوں اور جس سے تیرا ہرا بھرا درخت پھر سے اگائے، پھر تجھ سے تو زندہ ہو جائے، پھر سے تیرے پھل لوگ کھائیں، پھر سے تیرے سائے سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یا کہ اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں۔ اس ستون حنانہ، کھجور کا سوکھا تنا، بے جان تنا ہمیں کیا نصیحت دے رہا ہے؟ حضور نے اس کے سامنے دو باتیں پیش کی، چاہے تو میں تجھے دنیا میں پھر سے زندہ کر دوں، چاہے تو تجھے جنت میں لگا دوں۔ ستون حنانہ کہتا ہے کہ حضور مجھے جنت میں لگا دو، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے جنت میں ہمیشہ کا آپ کا ساتھ چاہیے۔ ہمیں کیا درس لینا ہے اس سے؟ جب ستون حنانہ سوکھا ہوا کھجور کا تنا آخرت کو پسند کرتا ہے، ہم تو انسان ہیں، ہمارے سینوں میں دل دھڑکتا ہے، ہم سوچنے کی طاقت رکھتے ہیں، تو سوچو سمجھو جو باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس سے یہی بات نچوڑ سامنے آتا ہے کہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، چند دنوں کی ہے، اور ہمیشہ کی زندگی جنت یا دوزخ ہے۔ تو ہمیشہ جہاں رہنا ہے وہاں ہمیں جنت کی تیاری کرنی ہے، جنت میں جانے کی فکر کرنی ہے۔ وہ کس طرح ہوگا؟ وہ اس طرح ہوگا کہ اللہ کو راضی کرنے سے ہوگا۔ اور اللہ کس سے راضی ہوتا ہے؟ اللہ نماز پڑھنے سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے والی سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی شے کیا ہے؟ تو نماز ہے۔ تو 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، اس کے ساتھ ساتھ نفل نمازیں پڑھا کرو اور اپنے رب کو منانے کی کوشش کرو۔ اللہ کو راضی کرنے والی دوسری چیز ہے قرآن مجید، اسے پڑھا کرو، سمجھا کرو، اس پر عمل کرو۔ دین اسلام اللہ نے شریعت ہم پر نافذ فرمائی ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ شریعت پر عمل کرو، جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ان تمام باتوں کو کرو، جن باتوں سے منع کیا گیا ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب حرام کی، شراب سے بچو۔ جینا حرام کیا، بے حیائی کو حرام کیا، اس سے بچو۔ جوا حرام کیا گیا، اس سے بچو۔ سود خوری، اس سے بچو۔ جن جن باتوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ان تمام باتوں سے بچو۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا، روزوں کا حکم دیا، حج کا، زکات کا حکم دیا، اس پر عمل کرو۔ نیکیوں کا حکم دیا، نیکیاں کرو۔ لوگوں کو کھلاؤ، پیسوں کو پلاؤ، لوگوں کی مدد کرو، اس کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرو اور زندگی ایسے گزارو کہ جب تم اس دنیا سے رخصت ہونے لگو، یعنی موت آئے۔ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، اب آپ سب کو پتہ چل گیا، اب پہلے سے بھی جانتے تھے، لیکن میں نے یہ بات کو واپس آپ کے سامنے جو ہے اس کو اجاگر کیا کہ مرنا تو ہر ایک کو ہے۔ لائی حیات تو آئے، لے چلی قضا تو چلے، نہ اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے چلے۔
پیدا ہونا بھی ہمارے بس میں نہیں تھا، مرنا بھی ہمارے بس میں نہیں۔ جب جانے لگے تو ہم اس حال میں ہو کہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے صدا آئے کہ اے اطمینان پانے والی جان، اپنے رب کے طرف اس طرح واپس ہو کہ تو اپنے رب سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، اور وہ کہے کہ آپ میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور آپ میری جنت میں داخل ہو جا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اس حال میں ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے رب سے راضی ہو۔ یہاں پر ایک راز کی بات میں نے بار بار بتائی ہے، آج بھی بتاتا ہوں کہ شب برات کے موقع پر سن لیں، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ وہ کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کا راز کیا ہے؟ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، پہلے ہم اپنے رب سے راضی ہو جائیں، پہلے ہم اپنے رب سے راضی ہو جائیں اور پھر اس کی رضا تلاش کرنے لگیں تو پھر وہ ہم سے راضی ہوگا۔ اگر ہم بھی اپنے رب سے راضی نہیں ہیں، اپنے رب سے شکایت کر رہے ہیں، تو پھر وہ ہم سے ہرگز راضی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت اللہ جانے، اس نے ہمارے لیے جو بہتر سمجھا ہمیں وہ عطا فرمایا۔ اس نے بہتر سمجھا کہ فلاں شخص کو میں اسے مال و دولت دوں گا، وہ اس کے لیے اچھا ہے، تو اس نے عطا فرمایا۔ اللہ نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو گورا رنگ دیا، کسی کو کالا رنگ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے کم قد والا یعنی کم ہائٹ والا بنایا، کسی کو زیادہ ہائٹ والا بنایا، کسی کو دبلا پتلا بنایا، کسی کو صحت مند بنایا، کسی کو عقل والا بنایا، کسی کو موٹی عقل والا بنایا۔ اس کی مصلحت وہ جانے، اس نے جو تقسیم کی ہے اور اس تقسیم کے تحت ہمارے مقدر میں جو آیا ہے، جیسا جسم ہمیں ملا ہے، جیسا رنگ ہمیں ملا ہے، جیسی حیثیت ہمیں ملی ہے، اگر ہم امیر ہیں تو امیر، غریب ہیں تو غریب، جس حال میں اللہ نے ہمیں رکھا ہے اس پر راضی ہو جائے کہ یہی میرے لیے بہتر تھا، تو اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اس پر خود راضی ہو جائے اور پھر اللہ کو راضی کرنے نکلو گے تو اللہ کی رضا تمہیں ملے گی۔ ورنہ تم شکایت کرتے رہو کہ اللہ نے مجھے کالا کیوں بنایا، اللہ نے مجھے غریب کیوں بنایا، اللہ نے مجھے دبلا پتلا کیوں بنایا، اب شکایت ہی کر رہے ہو تو اللہ تم سے کہاں راضی ہوگا؟ تو اللہ کو راضی کرنے کی سب سے پہلی اسٹیپ کیا ہے کہ پہلے اپنے رب سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ نے تمہیں جو دیا ہے، جیسا بنایا، اسے قبول کرو اور پھر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نکل پڑو، پھر اللہ تمہیں راضی ہو جائے گا، اور جسے اللہ کی رضا مل گئی دونوں جہاں کی نعمت اسے مل گئی۔ یہی پیغام ہے، اور سورہ یاسین کا اصل پیغام بتا کر بات ختم کرتا ہوں کہ سورہ یاسین میں جس بات کو زور دے کر سمجھایا گیا ہے، ابھی ساری جو باتیں میں نے بتائی وہ جس بات پر بیس کرتی ہے، اس کا فاؤنڈیشن کیا ہے؟ یہ ساری عمارت دین اسلام کی عمارت، اس کا فاؤنڈیشن، اس کا بیس کیا ہے؟ اس کا بیس یہ ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس بات کو جان لو اور مان لو۔ سورہ یاسین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جب لوگوں کو کہتے تھے تو ابی بن خلف نام کا ایک مشرک تھا جو حضور سے نفرت کیا کرتا تھا، دین اسلام کا دشمن تھا، اس کے پاس مرے ہوئے شخص کی ہڈیاں اسے مل گئی، 2 ہڈیاں اٹھا لائے۔ سورہ یاسین میں اس واقعے کا ذکر ہے، ابی بن خلف کا مرے ہوئے شخص کی ہڈیوں کا 2 ہڈیاں اٹھا لایا ڈھانچے کی، اور حضور کے سامنے آ کر ایک ہڈی دوسرے ہڈی پر زور سے مارتا جاتا تھا اور ہڈیوں کو توڑتا جاتا تھا، ہڈی ٹوٹتی تھی اور ٹوٹ کر بکھر جاتی تھی، اور کہتا تھا حضور سے کہ اے محمد، کیا اب بھی تمہارا یہ کہنا ہے کہ اس ہڈی والے کو اس طرح مر جانے کے بعد اور ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جانے کے بعد بھی کیا تمہارا رب سے زندہ فرمائے گا؟ تو قرآن مجید میں اللہ نے آیت نازل فرمائی، حضور نے فرمایا کہ ہاں، میرا رب ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ اس ہڈی والے کو بھی زندہ فرمائے گا اور تجھے بھی تیرے مرنے کے بعد زندہ فرمائے گا اور جہنم میں تجھے داخل فرمائے گا۔ قرآن مجید میں سورہ یاسین میں بار بار سمجھایا گیا، کہا گیا کہ اے لوگوں، تم دیکھتے نہیں ہو جب زمین مردہ ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، گرمی کے دنوں میں ہم زمین کی طرف دیکھیں تو زمین سوکھ جاتی ہے، ریزہ ریزہ اس کی ہر ایک مٹی الگ الگ ہو جاتی ہے، زمین میں بھیگا پڑ جاتے ہیں، دراڑیں پڑ جاتی ہیں، ہریالی ختم ہو جاتی ہے، گھاس پھوس ختم ہو جاتی ہے، اور ہمیں ایسا لگنے لگتا ہے کہ زمین مردہ ہو گئی۔
لیکن اللہ کی رحمت کی بارش جب برستی ہے، پانی کی بوندیں جب برستی ہیں تو وہی مٹی آپس میں ملنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی دراریں، اس کی بھیگا مٹنا شروع ہو جاتی ہے، اور زمین سمتل اور نرم ہو جاتی ہے، نرم و نازک ہو جاتی ہے، اور اس سے ہریالی اگنے لگتی ہے، مانو زمین پھر سے زندہ ہو گئی۔ تو اللہ ہمیں بار بار دکھا رہا ہے کہ اس زمین کو مردہ ہونے کے بعد میں پھر زندہ کرتا ہوں، تو اسی طرح اے انسانوں، تمہیں مرنے کے بعد میں پھر تمہیں زندہ فرماؤں گا، اور تمہیں وہاں پر حساب و کتاب دینا، حساب و کتاب دینا۔ تو یہی پیغام ہے سورہ یاسین کا اور قرآن مجید کا، کہ ہم اس بات کو سچے دل سے مانیں، یقین سے مانیں کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ یہ ہمارے دین اسلام کی اس عمارت کا بیس ہے، فاؤنڈیشن ہے۔ اگر یہی مضبوط ہے تو باقی تمام باتوں پر خود بخود ایمان آ جائے، ورنہ اگر ہم اس بات کو نہیں مانیں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی مرحوم مر گیا کوئی، تو جب دفنانے کے لیے قبرستان جاتے ہیں، قبر کھودی جاتی ہے، تو پرانی قبر جب نکل آتی ہے تو پرانی قبر میں پرانی ہڈیاں بھی نکل آتی ہیں، پرانی پوشیدہ ہڈیاں ٹوٹی ٹوٹی بہت باریک نظر آتی ہیں۔ اسے دیکھ کر ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ جب دفنایا گیا تو جسم کو کیڑے مکوڑوں نے کھا لیا، مٹی نے کھا لیا، ہڈیاں بکھر کر ریزہ ریزہ ہو گئی، یعنی ختم ہو گیا، اب یہ کیسے زندہ ہوگا؟ نہیں، یہ ضرور زندہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر و مختار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم یہ کیوں سمجھ رہے ہو کہ میں زندہ نہیں کر سکتا، ہڈی سے دوبارہ تمہیں نہیں پیدا کر سکتا۔ قرآن مجید میں سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہڈی سے واپس اس مرے ہوئے شخص کو زندہ کرنا آسان ہے، یا کہ پانی کی ایک بوند سے جو نہیں ہے اسے پیدا کرنا آسان ہے۔ انسان کی اصل پیدائش کی طرف دھیان دلایا گیا۔ انسان کی اصل پیدائش کیا ہے؟ ہمارا کچھ بھی وجود نہیں ہے، ہم پیدا کس چیز سے ہوئے؟ ایک پانی کی چھوٹے سے بوند سے، ایک نطفے سے ہماری پیدائش ہے۔ جو قادر مطلق ایک پانی کی بوند سے، ایک نطفے سے ایک مجموعہ انسان کو بنا سکتا ہے، کیا اس کے لیے ہڈی سے دوبارہ اس مرنے والے کو زندہ کرنا دشوار ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ ہمیں واپس دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ جس نے زمین و آسمان کو بنایا واپس بنا سکتا ہے۔ اور سورہ یاسین میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب ان تمام لوگوں سے کہہ دو کہ میرے رب کا امر تخلیق، یعنی میرے رب کو اگر کسی چیز کو پیدا کرنا ہوتا ہے، کسی چیز کو بنانا ہوتا ہے، تو اس کے کام میں لگ نہیں جاتا، وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا امر تخلیق فقط یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کن فیکون، ہو جا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہو جا، اس کے دل میں ارادہ ہے کس چیز کو پیدا فرمانا، تو بس وہ کیا کہتا ہے؟ ہو جا، وہ چیز ہوتی ہے، اور ہونے کے بعد صرف ہوتی نہیں، اور ہوتی ہے، ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا آدم اور حوا بنایا، آدم اور حوا سے جب انسان پیدا ہوئے پھر ہوتے ہوتے چلے گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر تخلیق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر و مختار ہے۔ اور سورہ یاسین ختم ہوتی ہے کہاں پر؟ کہ ہم سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے، اسی کی طرف جانا ہے۔ تو مجبور ہو گئے اسی کے پاس جانا ہے، تو ابھی سے اسی کے پاس آ جاؤ، اسی کے قدموں میں آ جاؤ، اسی کی بارگاہ میں آ جاؤ، اپنے آپ کو گناہوں کے معافی مانگ کر توبہ کر کر اپنے رب کو منانے کی کوشش کرو۔ آج کی رات اپنے رب کو منانے کی رات ہے۔ بہرحال میں اس اپنی گفتگو کو اسی پر ختم